السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ توقیر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اپنا پنجاب نیوز HD۔ میں اس وقت موجود ہوں جامعہ مسجد خوشبوئے مدینہ تھابل دچھا میں، اور ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں بہت کثیر تعداد میں علماء کرام کی تعداد موجود ہے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں آج انہوں نے کس حوالے سے میٹنگ کی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عثمان رضا قادری۔ جی آج جو آپ کی میٹنگ ہوئی ہے وہ کس حوالے سے ہوئی ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا ذرا۔ آج الحمدللہ علماء کرام کثیر تعداد میں اس جامعہ مسجد خوشبوئے مدینہ تھابل دچھا ضلع گوجرانوالہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ آج یہ عہد کیا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے قدم قدم پہ انشاءاللہ تعالی ہم مولانا محسن مدنی صاحب کے ساتھ ہیں، اور دوسرا ہم نے یہ یہاں پہ عہد کیا ہے کہ 22 رجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے حوالے سے ہر اہل سنت کی مسجد میں محفل ہونی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج شریف آ رہی ہے۔ علماء کرام کو یہ ہم نے دعوت دی ہے کہ اپنی اپنی مساجد میں معراج شریف کی بھی محفل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ختم نبوت کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، اور علماء کرام اسی حوالے سے بہت تگدو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ مفتی مرید حسین بلوچ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی حضرات گرامی، ماشاءاللہ اسی اس وجہ اج سارے کٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری جماعت اہل سنت حلقہ نوکھر و اطراف جو کہ ماہانہ اجلاس ہوندا ہے، ماشاءاللہ دور دراز تو علماء کرام تشریف لے آندے نے۔ اج سردی ہون دے باوجود ماشاءاللہ کثیر تعداد علماء کرام دی جو کہ تھابل دچھا جامعہ مسجد خوشبو مدینہ دے اندر تشریف لے آئے، اور علامہ فدا المحسن صاحب جو کہ بڑی محبت نال لگن نال ختم نبوت دے اتے کام کر رہے نے، سب نے انہاں نو خراج تحسین پیش کیتا۔ تو اسی بھی آپ نو خراج تحسین پیش کرنے ہاں، اور انشاءاللہ عہد کرنے ہاں کہ اسی شانہ بشانہ انہاں دے نال ہاں، قدم قدم تے انہاں دے نال ہاں۔ جس وقت بھی سانو آواز دین گے تو انشاءاللہ حضور دی عظمت دی خاطر اور تحفظ ناموس رسالہ دی خاطر انشاءاللہ اسی سب علماء کرام انہاں دے نال ہاں۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور انہاں دی انتظامیہ اور جنہاں دوستاں نے ماشاءاللہ بہت بڑا کھانے دا بھی انتظام کیتا ہے، ماشاءاللہ سب علماء کرام واسطے اللہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ایک اور قاری صاحب موجود ہیں، غلام مرتضیٰ جماعتی صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے حوالے سے ہماری عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ اس طرح کے پروگرام دیکھا کریں، اور یہ لائیو جو چینل ہے اس کو آپ شیئر بھی کریں، اور اس کے ساتھ آپ رہا کریں تاکہ آپ کو مذہبی معلومات جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ تو الحمدللہ ختم نبوت کے موضوع پہ یہ بات کیا ہے، بس یہی بات ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ختم نبوت کا یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمیں اپنی ہر جان سے، اپنے مال سے بھی پیارا ہے۔ تو انشاءاللہ جب تک ہماری سانس میں سانس ہیں، علماء اہل سنت فکر رضا کے جو وارث ہیں، اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ، اور حضرت قاطع بدعت اور فاتح رافضیت قادیانیت حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے فکر کے ہم وارث ہیں۔ تو انشاءاللہ جب تک ہماری سانسوں میں سانس ہے ہم ختم نبوت کے پہرا دیں گے۔ یہ ہماری بابا جان نے ڈیوٹی نہیں لگائی، بابا جی خادم حسین رضوی صاحب نے، انہوں نے تو ہمیں اجاگر کیا، ایک شعور دیا ہے۔ تو یہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے لے کے آج تک الحمدللہ جو بھی حضور کے ساتھ وفا کرتا ہے، وفا یہی ہے کہ ہم ختم نبوت پہ پہرا دیں، اور ختم نبوت کے موضوع کو ہم انشاءاللہ پوری دنیا کو بتائیں، بچے کو بتائیں کہ لا نبی بعدی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ہمارا حضور کی ختم نبوت پہ پورا یقین ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ سے بھی
یہ درخواست کرتا ہوں جو اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے ان دوست احباب کو آپ یہ نظریہ اور یہ سوچ اپنائیں کوئی انشاءاللہ ہماری سانس تو بند ہو سکتی ہے مگر ہماری ختم نبوت سے وفاداری کوئی تبدیل نہیں کر سکتا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب علماء کا حامی و ناصر ہو ہمیں یہاں پہ آ کے بہت خوشی ہوئی اہل محلہ اہل دے تھابل دچھا میں پہنچ کر ہمیں پتہ چلا کہ جس طرح علماء کرام یہ ختم نبوت پہ بات کرتے ہیں تو یہ انتظامیہ اور یہ جو لوگ ہیں ان کے بھی معاملات الحمدللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہیں جن کا دامن حضور کے دامن کے ساتھ وابستہ ہے اللہ تعالیٰ ان جمی حضرات کو اپنی اپنی جگہ پہ اللہ خوش رکھے اور دین اور دنیا کے اللہ بلائیاں نصیب فرمائے جزاکم اللہ ماشاءاللہ جی یہ جماعتی صاحب ختم نبوت کے حوالے سے بہت اچھا بیان کر رہے تھے اور ہمارے پاس اس وقت ایک اور مولانا صاحب موجود ہیں ہدایت اللہ شاکر صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم نبوت کا جو پیغام ہے گھر گھر نگر نگر ہر جگہ پہ یہ پہنچ رہا ہے کہ الحمدللہ فکر رضا کے جو وارث ہیں وہ ختم نبوت کے لیے آخری دم تک مر مٹنے کے لیے تیار ہیں نہ رشتہ داروں کی نہ دوستوں یاروں کی پرواہ کریں گے ہم تو حضور کی ختم نبوت کے لیے ہر محاذ پہ انشاءاللہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں جہاں تک بھی یہ ہماری جماعت اہل سنت کی آواز پہنچ رہی ہے بچہ ہر نوجوان بلکہ بچے سے لے کر بڑے تک ہر ایک ختم نبوت کا کام کرے تو پیر میر علی شاہ صاحب کا جو فرمان ہے جو ختم نبوت کا کام کرے گا اس کی پشت پہ سونے مدینے والے کا ہاتھ ہے اس لیے سب مل کے کام کریں اللہ کریم سب کا حامی و ناصر ہو جی ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں مولانا غلام مصطفیٰ صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ماشاءاللہ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان پختہ ہے اسی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت تے تن من دھن سب کچھ قربان کرنوں تیار ہاں جس طرح پیر میر علی شاہ صاحب گولڈے دے تاجدار آپ نے ختم نبوت تے ایسا پہرا دیتا کائنات والیاں نو قیامت تکن دس دیتا کہ میر علی ختم نبوت تے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا وے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے وے جو عقیدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شہنشاہ صداقت نقشبندیاں دے پیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے ختم نبوت تے پہرا دے کے قیامت والے مسلمانوں دے ایمان نو جناب علی جت لیا اور فرمایا ایمان زندہ کر دیتا فرمایا لوکو جدو ختم نبوت دا کم آوے جدو ختم نبوت دی گل آوے سب کچھ قربان کر دیا جائے جویں ابوبکر صدیق نے قربان کر دیتا ہے تو گرامی قدر حضرات اسی طرح ختم نبوت تے جس وقت جناب ڈاکہ مارن واسطے قادیانی آئے ساڈے دوست ساڈے محترم ساڈے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری فدال محسن نقشبندی صاحب انہوں نے ختم نبوت تے ایسا کم کیتا کہ قادیانیاں دی بولتی بند کر کے دس دیتا کہ اسی نبی دے غلام ہاں اور ختم نبوت تے مر مٹن نو تیار ہاں اور الحمدللہ قاری صاحب دے انتظامیہ نے ایسا کردار دکھایا ایسی محبت پیش کی تھی حضور علیہ السلام دی ختم نبوت تے اور آج بھی مثال قائم بن گئی اور قیامت تکن ختم نبوت تے مثال قائم رہے گی اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ سانو ختم نبوت تے کم کرنے توفیق عطا فرمائے دوسرا مسئلہ ساڈا ہے وے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑا بندہ بھوکے حضور دے صحابی نو اسی انہوں نے چھوڑ کے رکھ دے مانگے چیر کے رکھ لے مانگے اور ساڈا ایمان ہے ساڈا عقیدہ ہے نبی دا ہر صحابی جنتی ہے حضور دا ہر صحابی کوئی بندہ بکواس ایسی نہ کرے حضرت سیدنا امیر معاویہ دی ذات ہے ساڈا عقیدہ ہے کیونکہ حضرت امیر معاویہ وہ شان والے نے جنہاں نو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سینے نہ لایا اور یار نبی دا سینہ نبی دا ہاتھ دست مبارک حضور علیہ السلام دیاں محبتاں حضرت امیر معاویہ دے نال نے
تو کون ہو سکنا میں جڑا گل کرن والا بکواس کرن والا؟ اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ سانو صحابہ دی پاسبانی اور ختم نبوت دی پاسبانی کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علیکم۔ جی یہ جامعہ مسجد خوشبوئے مدینہ ان کے خطیب ہیں فدال مصطفیٰ ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں فداء المحسن نقشبندی جماعت اہل سنت کا ناظم و نشر و اشاعت کے عہدے پہ مجھے فائز کیا گیا ہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، اور میں آئے بگائے بھی اس پہ ہر جمعے پہ میری بات ہوتی ہے کہ اعمال بعد میں ہیں ایمان پہلے ہے۔ اعمال بعد میں ہے ایمان پہلے ہے، اور ایمان کیا ہے؟ نبی پاک کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنا اصل ایمان یہ ہے۔ جس کا ایمان کامل ہوا، اعمال حشر کے میدان میں ہے، ایمان قبر میں ہے۔ جو ایمان میں کامیاب ہو گیا اللہ اس کو اعمال میں بھی کامیابیاں نصیب فرمائے گا، اور میرا مکمل ایمان ختم نبوت ہے، اللہ اسی پہ مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ میرے صدر صاحب ہیں مسجد کے، جنہوں نے میرے شانہ بشانہ میرے ساتھ چلے، مدثر بھائی محمد قیصر سلیم دوچا صاحب میرے شانہ بشانہ چلے ہیں ختم نبوت کے معاملے میں ان کا بھی مشکور ہوں، اور ان کے لیے میری خصوصی دعا ہے کہ ساری زندگی اسی طرح ان کو بھی اللہ ختم نبوت پہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علیکم۔ آمین جی، بہت شکریہ۔ ہمارے پاس اس وقت ایک اور مولانا صاحب حافظ محمد اجاز صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمیں اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنا پنجاب سوشل میڈیا والے اس ٹیم کو جتنے دوست احباب دیکھتے ہیں، میں آپ سے صرف یہی بات کرتا ہوں، جید علماء کرام کی نگرانی میں صرف اس سے بڑھ کر آپ کے علم میں اور کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ یہ جیسے کلمہ حق لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ویسے ہی یہی کلمہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے بعد اس سے بڑھ کر میں آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، جید علماء کرام کی نگرانی میں بول رہا ہوں، جیسے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ویسے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز اس مشن پہ مر مٹنے کے لیے تا قیامت، ہم قیامت کی صبح تک انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ اور آخر میں ہم میزبان ہیں یہاں کے تھابل دوچا کے، تمام آنے والے معزز مہمانان گرامی علماء کرام یہاں پر تشریف لائے، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ والسلام علیکم۔ جی بہت شکریہ جی علامہ صاحب۔